السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کڈنی ڈیزیز کے بارے میں۔ ہماری باڈی میں 2 کڈنیز ہوتی ہیں جو خون کو فلٹر کرتی ہیں، ایکسٹرا پانی اور ہارمفل سبسٹانسز باہر نکالتی ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہیں اور باڈی کا کیمیکل بیلنس مینٹین کرتی ہیں۔ کڈنی ڈیزیز تب ہوتی ہے جب کڈنیز اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتی۔ یہ شروع میں سائلنٹ ہوتی ہے، اس لیے لوگ اکثر لیٹ سٹیج تک اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دوستو، کڈنی ڈیمیج کے سب سے کامن کازز یہ ہیں: ہائی بلڈ پریشر، زیادہ بی پی کڈنی کے اسمال بلڈ ویسلز کو جا کے ڈیمیج کرتا ہے۔ اس کے بعد ڈائبٹیز آ جاتا ہے، زیادہ بلڈ شوگر جو ہوتا ہے وہ بھی کڈنی کو جا کے آہستہ آہستہ ویک کر دیتی ہیں۔ پین کلرز کا زیادہ استعمال، آئبوپروفین یا ڈکلوفینیک جیسی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ کڈنی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ کڈنی انفیکشنز وغیرہ بار بار جب ہونے والے انفیکشن سے ہماری کڈنی جو ہے وہ پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے۔ کڈنی سٹونز وغیرہ بھی کڈنی ڈیزیز کا اسباب بنتے ہیں۔ کم پانی پینا یا نمک کا زیادہ استعمال، اس سے بھی کڈنیز پر ایکسٹرا برڈن پڑتا ہے۔ جینیٹک پرابلمز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، اسموکنگ وغیرہ سے بھی کڈنی کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کڈنی ڈیزیز کے امپورٹنٹ سمٹمز کے۔ سب سے پہلے یہ کہ پیروں وغیرہ میں اینکلز یا آنکھوں کی سوجن ہو جاتی ہے، ایکسٹرا فلوئڈ باڈی میں جمع ہوتا رہتا ہے، پیشاب میں بدلاؤ آ جاتا ہے، جو ہمارا یورین ہے یہ فوم والا ہو جاتا ہے، ڈارک یا کلاؤڈی ہو سکتا ہے، یا زیادہ یا کم بھی ہو سکتا ہے۔ لوور بیک یا سائڈ پین کبھی کبھی کڈنی انفیکشن یا اسٹون کا سگنل ہوتا ہے۔ تھکن اور ویکنس وغیرہ فیل ہوتی ہے۔ بلڈ میں ٹاکسنز بڑھنے سے باڈی ہیوی اور ٹائرڈ فیل ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، اگر بی پی بار بار ہائی ہے تو کڈنی ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ اسکن ایچنگ یا ڈرائنس، ٹاکسنز بڑھنے سے اسکن ایچنگ یا ڈرائنس ہو سکتی ہے۔ میٹالک ٹیسٹ یا بھوک کم ہونا، اس کے علاوہ نوزیا اور وامٹنگ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو، کڈنی ڈیزیز کو ہم 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ موسٹلی ہم ان کو EGFR کی بیسس پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ سٹیج 1 میں کیا ہوتا ہے کہ جو EFR ہوتا ہے، EGFR 90+ ہوتا ہے، اس میں نارمل یا ملڈ ڈیمیج ہوتی ہے کڈنی، سمٹمز یوزلی نہیں ہوتے اس میں۔ سٹیج 2 میں جو ہوتا ہے وہ EGFR ہمارا 60 to 89 تک چلا جاتا ہے، اس میں مائلڈ ڈیمیج ہوتی ہے کڈنی، شاید مائنر سمٹمز بھی ظاہر ہو۔ سٹیج 3A میں EGFR 45 to 59 ہوتا ہے، ماڈریٹ ڈیمیج، تھکن اور سویلنگ شروع ہو سکتی ہے۔ سٹیج 3B میں EGFR 30 سے 44 تک چلا جاتا ہے، اس میں ماڈریٹ سیویئر ڈیمیج ہو جاتی ہے کڈنی، سمٹمز جس میں زیادہ کلیئر ہوتے ہیں۔ سٹیج 4 میں EGFR ہوتا ہے وہ 15 to 29 تک ہو جاتا ہے، اس میں بھی سیویئر ڈیمیج ہوتا ہے، میڈیکل اٹینشن بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اگر EGFR 15 سے کم ہو تو مطلب کہ کڈنی فیلئر کے چانسز ہو جاتے ہیں، ڈائلسس یا ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سٹیج 1 اور 2 میں لائف سٹائل چینج اور ریگولر مانیٹرنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تاکہ جو ہماری کڈنی ڈیمیج وہ سلو ہو، باقی جو سٹیجز ہے اس میں میڈیکل اٹینشنز یا میڈیسنز وغیرہ سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سمٹمز میں سے کوئی لگتا ہے یا آپ بھی ہائی بی پی یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو کڈنی فنکشن ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ ارلی ڈائگنوز سے آپ کڈنی کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔